اختیار چنا صاحب جنہوں نے صبح سے یہ محفل سجایا، بڑے خوبصورت انداز سے اپنے اسٹیج چلا رہے ہیں۔ کراچی بار کے صدر عامر نواز وڑائچ صاحب، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر حامد خان صاحب، منیر ملک صاحب، علی احمد خود صاحب، عابد زبیری صاحب، بلوچستان ہائی کورٹ بار، پشاور ہائی کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار، سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین کاشف صاحب، میرے عزیز وکیل ساتھیوں، آج کا یہ تاریخی وکلا کنونشن، آج آپ لوگوں نے 5-6 گھنٹے سے جو اس پروگرام میں آپ ہمارے قائدین کو سنتے آ رہے ہیں، سب کا لب و لباب یہی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ہم کسی آئینی ترامیم کو نہیں مانتے جو ہمارے جوڈیشری کے اوپر، ان کی آزادی کے اوپر حملہ ہو۔ بلوچستان کے 32 اضلاع کے بار ایسوسیشنز نے، بلوچستان بار کونسل نے، بلوچستان کے ہائی کورٹ بار نے، ہم سب نے، بلوچستان نے متفقہ قرارداد میں ہم اس آئینی پیکج کو رد کر چکے ہیں۔ بلوچستان میں ایک کنونشن ہوا، ایک پارٹی کے سربراہ کے ان کی پارٹی کے قائدین کی درخواست پہ کہ چیئرمین بلاول بھٹو بلوچستان کے وکیلوں سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تمام بار ایسوسیشن کے اختلاف کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ ویلکم، ہم چیئرمین کو ویلکم کہیں گے، آپ آئیں، آپ ہمارے سامنے اپنی بات رکھیں۔ اس دن بھی ہم نے بھی اپنی بات رکھی، ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ شور شرابہ نہیں تھا، اختلاف کے باوجود بھی کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ ہم نے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کنونس کرتے رہے۔ آج ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ سیاسی بات نہ کریں، تو پریما کماری کی بازیابی کا مطالبہ ہم صوبائی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر داخلہ سے نہ کریں، کس سے کریں؟ ہم رومسا چانڈو جو کہ جامی چانڈیو کے صاحبزادی ہیں، ان کو کراچی پریس کلب کے سامنے گھسیٹا گیا، ہم اس کی بات نہ کریں تو کس سے یہ بات کریں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا کہ ایجنسیاں ISI ہمارے جوڈیشری معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو ہم اس پہ بھی بات نہ کریں، پھر کس پہ بات کریں؟ بدقسمتی سے ہمارے اس آئینی ترامیم میں یہ بات بجائے کہ چیف جسٹس پاکستان اس سپریم کورٹ کے 6 ججز کا سو موٹو لیتے، اسلام آباد کے ایک معزز جج کے خلاف کراچی یونیورسٹی سے جس طریقے سے یہ پریشر آج آپ لوگوں نے دیکھا ڈالا گیا کہ اس کی ڈگری جعلی ہے، میں داد دیتا ہوں سندھ ہائی کورٹ کو کہ آپ نے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا۔ آج تک اسلام آباد کے 6 ججز کے معاملات میں سپریم جوڈیشل کونسل کا کوئی اجلاس نہیں ہو پا رہا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں؟ آج پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر یہ کہا گیا کہ ہم عوام کی فلاح بہبود کے لیے کیسز کی تعداد زیادہ ہے۔ اس پہ بیرسٹر صلاح الدین نے جنگ میں اور ڈان میں بہت اچھی تفصیلی ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے، آپ نوجوان وکلا اس کو ضرور پڑھ لیں۔ کیا ممبران پارلیمنٹ کو اغوا کر کے غائب کرنا، ان کی خواتین بچوں کو اغوا کرنا جبر کے طور پر آج پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے، تو کیا اس طریقے سے آپ یہ جو آئین میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں، یہ آئین کا امینڈمنٹ
پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی امینڈمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی امینڈمنٹ ہے؟ یہ جو امینڈمنٹ ہے جو رات کی تاریخ میں لایا جا رہا ہے، یہ امینڈمنٹ کسی نون لیگ کا اگر پیپلز پارٹی کا ہوتا تو ہم وکیل یقیناً اس کے ساتھ دیتے، کیونکہ ہم سیاسی وکیل ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، لیکن یہ امینڈمنٹ کسی پارٹی کا امینڈمنٹ نہیں ہے۔ اس امینڈمنٹ کے ذریعے آپ کے انسانی حقوقوں کی پامالی کی جا رہی ہے۔ علی احمد قر صاحب نے کہا کہ ہزاروں لوگ ہمارے لاپتہ ہیں، ہزاروں سندھ بلوچستان سے لوگ مسنگ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آپ نے پرسوں منظور پشتون کا جرگہ آپ نے دیکھا، لاکھوں لوگ اس جرگے میں، ان کا کیا مطالبہ تھا؟ اس جرگے کا یہ مطالبہ تھا کہ دہشت گردی کو بند کرو، دہشت گردی کو ختم کرو۔ بلوچستان میں ڈاکٹر مارنگ کے پرامن ریلی کو پرتشدد بنایا گیا، وہاں کے نوجوانوں پہ گولی برسے گی۔ ڈاکٹر مارنگ کو امریکہ جانے سے روکا گیا۔ ابھی تک یہ بل پاس نہیں ہوا، اس بل کے نتائج یہ آ رہے ہیں۔ جب یہ بل پاس ہوگا، فوج کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ آپ کسی بھی سویلین کو اٹھائیں اور اس کو غائب کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ فلاحی ریاست ہے، یہ پاکستان جمہوری ریاست ہے۔ اس جمہوری ریاست کے لیے، فلاحی ریاست کے لیے ہمارے اکبرین نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے اس لیے قربانی نہیں دی کہ ہمارے نوجوانوں کو غائب کرو، ہمارے آئین کو پامال کرو، ہمارے ججز کے اوپر پریشر ڈالو اور بات کرو کہ بھئی ہم عوام کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایسا کوئی بھی آئینی امینڈمنٹ جسے وکلاء کے اوپر، اور ہم سمجھتے ہیں جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی اور جوڈیشری کی آزادی کو تقسیم کرنے کے مترادف ہوگا، ہم بلوچستان کے وکلاء، ہم پاکستان کے وکلاء، ہم جس فورم میں بھی ہوں گے ہم اس کے خلاف رہیں گے اور اس کے خلاف مزاحمت کرتے رہیں گے۔ آج کراچی بار نے وہ تاریخ رقم کر دی۔ زبیری صاحب ٹھیک فرما رہے تھے کہ میں نے زبیری صاحب سے کہا کہ کراچی بار وہ بار جہاں سے ہمارے وکلاء تحریک کا آغاز ہوا کرتا تھا۔ منیر ملک صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، نعیم قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کراچی بار کیوں خاموش ہے؟ کراچی سے ہمیں کنونشن چاہیے، کراچی سے ہمیں وکلاء تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا بات رکھنا چاہتے ہیں۔ آج سندھ بار کونسل کے باہمت ممبران نے، آج کراچی بار نے اور ہائی کورٹ بار کے نائب صدر نے اور سندھ سے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے سندھ دھرتی کے باسیوں نے، یہ سندھ دھرتی بٹ شاہ کی دھرتی ہے، یہ جی ایم سید کی دھرتی ہے، یہ سندھ کے وطن فروش دوستوں کی دھرتی ہے۔ اس دھرتی میں امن کا بات ہوتا ہے، اس دھرتی میں محبت کا بات ہوتا ہے، اور یہ دھرتی مزاحمت کاروں کی دھرتی ہے۔ اس دھرتی نے ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اپنے حق کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے جانوں کی قربانی دی ہے۔ آج کراچی بار کے اس کنونشن میں ایک بار پھر صدر کراچی بار اور سیکرٹری کراچی بار، ان کے پورے کابینہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام وکلاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے دور کافی وقتوں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے قائدین کو آپ سن رہے ہیں، کیونکہ منیر ملک اور علی احمد کے بعد میرا تقریر تو نہیں بنتا، یہ ہمارے سینئر تھے، آپ نے مجھے بلایا، میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ احمد خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور قائدین بات کریں گے۔ آپ ساتھیوں کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔